بہت پرانی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلمان نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی، لیکن مشکلات نے اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی چھریاں ڈال رکھی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون کا احساس تھا، جیسے کوئی شخص دنیا کے دکھ درد سے اوپر اٹھ چکا ہو اور صرف اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہو۔ سلمان بہت سادہ اور محنتی تھا۔ دن بھر سخت دھوپ میں بکریاں چراتا، مگر کبھی اپنی تقدیر کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ اللہ جسے جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ انسان کا کام بس محنت کرنا ہے اور صبر کرنا۔ گاؤں کے لوگ اس سے پوچھتے، سلطان تو ہر روز اتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی تیری غربت دور کیوں نہیں ہوتی؟ سلمان ہنستے ہوئے جواب دیتا، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس صبر اور شکر نہیں۔ سلمان کے گھر میں کل 4 لوگ تھے، اس کی بیوی اور 3 بچے۔ سلمان کی بیوی اپنے بچوں کو ہر روز تسلی دیتی، بیٹا غربت کوئی بری چیز نہیں، بری چیز دوسروں کا حق چھیننا ہے۔ خود پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی، لیکن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ سلمان کا بڑا بیٹا جوان ہوتے ہی اپنے ابا کے ساتھ بکریاں چرانے لگا۔ اکثر اپنے ابا سے پوچھا کرتا، ابا کیا ہم بھی کبھی امیر بنیں گے؟ سلمان سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، بیٹا اصل امیری دل کی ہوتی ہے۔ مریم سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا بہت پیسہ کمانے کی کوشش کرتی، ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ ہمارے ابا کو کبھی کمزور مت کرنا۔ حلیمہ گھر کی سب سے چھوٹی اور معصوم چنچل لڑکی تھی۔ وہ ہر روز اپنے ابا سے پوچھتی، ابا ہماری جھونپڑی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سلمان مسکرا کر کہتا، بیٹی ہماری جھونپڑی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دل بڑا ہے۔ سلمان کا گاؤں بہت پرانا تھا۔ یہاں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک طرف امیر لوگ، بڑے بڑے گھر، اناج سے بڑے گودام، لیکن غریبوں سے نفرت کرنے والے۔ دوسری طرف غریب مزدور اور چرواہے تھے، جنہیں روز کنواں کھودنا پڑتا تاکہ پانی پی سکیں۔ گاؤں میں سرپنچ میر ہاشم نام کا ایک ظالم آدمی رہتا تھا۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتا، ان کا حق چھینتا اور انہیں مزدوری کرنے پر مجبور کرتا۔ وہ ہمیشہ سلمان کو طعنے دیتا، سلمان تیرے اللہ نے تجھے امیر کیوں نہیں بنایا؟ سلمان مسکرا کر کہتا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا اور صبر کرو۔ امیروں کے گھر روشنی سے چمکتے تھے، لیکن غریبوں کی جھونپڑیوں میں اندھیرا تھا۔ امیر لوگوں کے بچے مدرسے اور قرآن پڑھتے تھے، لیکن غریبوں کے بچے مزدوری کرنے پر مجبور تھے۔ جب سلمان کسی امیر سے مدد مانگتا تو وہ کہتے، اللہ سے مانگو، ہمیں پریشان مت کرو۔ لیکن سلمان کو یقین تھا کہ اللہ جب چاہے گا میرے صبر کا پھل دے گا۔ کبھی یہ گاؤں سلمان کے لیے صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ امیدوں کا گھر تھا۔ وہ ہمیشہ سے غریب نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ سال پہلے سلمان کے پاس اپنی زمین تھی۔ اس کے پاس تقریباً 4 کھیت اور کچھ بکریاں تھیں۔ اس کی زمین سے اتنی فصل ہوتی تھی کہ اس کا خاندان چین سے جی سکے۔ وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں کی بھی مدد کرتا تھا۔ اس کی سخی طبیعت کی باتیں ہر طرف تھیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی یہ نیکی پسند نہیں تھی۔ گاؤں کا سردار میر ہاشم بہت ہی چالاک اور لالچی آدمی تھا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ سلمان جیسے غریب لوگ خوشحال ہوں۔ اسے سلمان کی زمین پر نظر تھی، لیکن وہ زبردستی نہیں چھین سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن سردار نے سلمان کو بلایا اور کہا، سلمان کیوں نہ تم اپنی زمین میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بہت سارا پیسہ دوں گا، جسے تم اپنے بچوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہو۔ لیکن سلمان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ سرپنچ کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر سلمان کے نام پر جھوٹے قرض کا کاغذ تیار کیا۔ ایک دن گاؤں کی چوپال میں پنچایت بیٹھی۔ سرپنچ نے اعلان کیا کہ سلمان پر بہت سارا قرض ہے جو وہ نہیں چکا سکتا۔ سلمان نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اگر سلمان قرض نہیں چکاتا تو اس کی زمین سرپنچ کی ہو جائے گی۔
سلمان نے آخری بار اللہ کو گواہ بنا کر کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن دنیا کے اندھے انصاف نے ایک نہ سنی، اس کی زمین چھین لی گئی اور صرف ایک مزدور بن کر رہ گیا۔ سلمان کو لگا کہ شاید صبر کرنے سے حالات بدل جائیں گے۔ اب وہ دوسروں کی بکریاں چرانے لگا، لیکن ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد گاؤں میں شدید بارش آئی، غریبوں کی جھونپڑیاں گر گئیں، کئی گھر تباہ ہو گئے۔ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے اپنا نقصان پورا کر لیا، لیکن سلمان کی بچی کچی بکریاں بھی مر گئیں۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس کچھ بچا تھا، نہ زمین، نہ بکریاں، نہ ہی کوئی کمانے کا ذریعہ۔ اب سلمان اور بھی غریب ہو چکا تھا، اس کے بچے بھوکے سونے لگے، اس کی بیوی فاطمہ ہر رات روتی، لیکن سلمان اسے تسلی دیتا۔ وہ کہتا، فاطمہ، اللہ نے زمین لے لی، بکریاں لے لیں، لیکن ہمارا ایمان تو باقی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم محنت کریں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ فاطمہ نے آنسو پونجتے ہوئے کہا، اگر تیرا بھروسہ اللہ پر اتنا مضبوط ہے تو میں بھی صبر کروں گی۔ جب سلمان کی زمین چھین لی گئی اور اس کی بکریاں مر گئیں، تب اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں بچا۔ گاؤں میں مزدوری بہت سستی تھی، بڑے زمینداروں کے پاس پہلے سے ہی بہت سے مزدور تھے، اس لیے کسی کو سلمان کی ضرورت نہیں تھی۔ گاؤں کے امیر لوگ اسے اپنے کھیتوں میں کام نہیں دیتے تھے، اگر کوئی مزدوری دیتا بھی تو اتنی کم کہ اس سے خاندان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک تاجر حکیم صاحب نے اسے بلایا اور کہا، سلمان، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں، لیکن میرا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ اگر تم انہیں چرانے کا کام کرو گے تو میں تمہیں روز 2 روٹی اور تھوڑے پیسے دے سکتا ہوں۔ سلمان کو یہ کام پسند نہیں تھا، لیکن خاندان کے لیے اس نے یہ قبول کر لیا۔ اب وہ صبح صبح اپنی لکڑی لے کر پہاڑیوں کی طرف چلا جاتا اور سارا دن بکریاں چراتا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود کھانے کے لیے مشکل سے کچھ ملتا۔ سلمان جتنی بھی محنت کر لے پھر بھی وہ اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما پاتا تھا۔ حکیم صاحب اسے صرف 2 روٹیاں دیتے، جن میں سے ایک وہ خود کھا لیتا اور دوسری گھر لے جاتا۔ کئی بار بچوں کو بھوکا سونا پڑتا، کئی دن تو صرف پانی پی کر ہی رات گزاری جاتی۔ بیمار ہونے پر دوائی خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی سلمان اپنے حالات پر نہیں روتا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے، جب وہ چاہے گا وہ راستے کھلے گا۔ گاؤں کے امیر لوگ سلمان سے نفرت کرتے تھے، وہ اسے تانے مارتے تھے، دیکھو جو کل خود زمیندار تھا آج دوسروں کی بکریاں چرا رہا ہے۔ سرپنچ میر ہاشم اکثر اسے تانے دیتا، سلمان، تیرا اللہ کہاں ہے؟ تجھے امیر کیوں نہیں بنا رہا؟ سلمان بس مسکراتا اور کہتا، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ بیوپار اور ساہوکار اس سے دور رہتے تھے، اسے نیچ سمجھتے تھے۔ اگر سلمان کبھی کسی سے ادھار مانگتا تو وہ کہتے، تیرے پاس واپس کرنے کے لیے کیا ہے؟ گاؤں کے لوگوں نے اسے معاشرے سے الگ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا رہا۔ سلمان چاہتا تھا کہ اس کے بچے پڑھے لکھیں، لیکن غربت نے ان کے خواب چھین لیے۔ بڑا بیٹا ایوب سکول جانا چاہتا تھا، لیکن بکریاں چرانے میں ابو کی مدد کرنے لگ گیا۔ جب کبھی اسکول کے بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ایک دن اس نے ابو سے کہا، ابو، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ سلمان نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بیٹا، جب اللہ چاہے گا۔ بڑی بیٹی مریم وہ مدرسے میں جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کی مدد کے لیے گھر میں ہی رہنا پڑا۔ وہ گھر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاتی۔ ماں سے کہتی، امی، ہمیں دولت نہیں ملی، لیکن ہمیں علم تو مل سکتا ہے۔ چھوٹی بیٹی حلیمہ ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن ہر روز اپنے ابا سے تعلیم کے بارے میں سوال کرتی۔ جب گاؤں کے امیر بچوں کو نئے کپڑوں میں مدرسے جاتے دیکھتی تو کہتی، ابا مجھے بھی نیا دوپٹہ چاہیے۔ سلمان مسکرا کر کہتا، بیٹی، جب اللہ چاہے گا۔ حالات بہت مشکل تھے، لیکن سلمان کے بچے کبھی امید نہیں ہارتے تھے۔ ایک دن سلمان روز کی طرح بکریوں چرانے کے لیے گاؤں سے دور ایک پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ وہ پورے دن محنت سے بکریوں کو چراتا رہا، ان کا خیال رکھتا اور شام ہوتے ہی انہیں واپس تاجر حکیم صاحب کے پاس لوٹا دیتا تھا۔ لیکن اس دن عجیب ہوا، جب وہ بکریاں لے کر واپس آ رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا۔ تیز ہواؤں اور گرد و غبار کی آندھی نے اسے کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔
جب آندھی تھم گئی تو اس نے دیکھا کہ ساری بکریاں ادھر ادھر بکھر گئی ہیں۔ اس نے پوری طاقت سے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آدھی سے زیادہ بکریاں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا گاؤں واپس آیا، حکیم صاحب کے دروازے پر پہنچا اور ہانپتے ہوئے کہا، حضور، تیز آندھی میں بکریاں کھو گئیں۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن سب نہیں مل سکیں۔ حکیم صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ سلمان، تجھے صرف بکریاں چرانے کا کام دیا گیا تھا اور تو وہ بھی نہیں کر سکا۔ گاؤں کے لوگ بھی تماشا دیکھنے آ گئے۔ سرپنچ میر ہاشم مذاق کرتے ہوئے بولا، سلمان، تیرا اللہ کہاں ہے؟ اس نے تجھے بچایا کیوں نہیں؟ گاؤں کے دوسرے امیر لوگ بھی تانے دینے لگے، اللہ تیرے ساتھ ہوتا تو تجھے کیوں بھی بھوکا نہیں سلاتا؟ اگر تو صحیح آدمی ہوتا تو تیرا گھر برباد نہیں ہوتا۔ اب تجھے حکیم صاحب کو ساری بکریوں کا ہرجانہ دینا ہوگا، لیکن تجھے قرض کون دے گا؟ اب سلمان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یا تو ساری آپ بکریاں لا کر دو یا پھر ان کے پیسے بھرو، لیکن سلمان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بچوں کو دیکھا، بھوک سے تڑپتے پھٹے کپڑوں میں۔ فاطمہ رونے لگی، سلمان اب کیا کرے گا؟ ہم پہلے ہی غریب تھے، اب تو تجھے کوئی غم بھی نہیں دیکھا۔ بچوں کی حالت دیکھ کر سلمان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، اللہ ہمیں کبھی بھی بے انتہا تکلیف نہیں دیتا، یہ بس ایک امتحان ہے۔ مریم نے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو، اللہ نے ہمیں اب تک جتنی مشکلات دی ہیں، کیا ہم نے کبھی ہار مانی؟ سلمان نے سر جھکا لیا اور کہا، نہیں بیٹی، کبھی نہیں، اور اب بھی نہیں مانیں گے۔ اس رات سلمان نماز میں رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں کمزور نہیں ہوا، لیکن میں اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے مالک، تو میری مدد کر۔ اگلے دن صبح صبح ایک اجنبی سلمان کے دروازے پر آیا۔ وہ ایک بزرگ صوفی فقیر تھا۔ بیٹا، سنا ہے تو تکلیف میں ہے، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ فقیر نے سلمان کو کچھ پیسے دیے اور کہا، یہ مدد نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو نے صبر کیا اور اللہ اپنے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پیسے لے کر حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حضور، یہ پیسے رکھ لیجئے اور باقی بکریاں میں خود تلاش کر کے لے آؤں گا۔ حکیم صاحب بھی سلمان کی ایمانداری دیکھ کر اندر سے پگھل گئے۔ انہوں نے کہا، سلمان، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ سچائی اور ایمانداری کا کیا مول ہے۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ جو کل تک اسے تانے دے رہے تھے اب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سرپنچ میر ہاشم غصے سے جل بھن گیا، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب سلمان کی مشکلیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ نماز، دعا اور صبر میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے دور نہیں بلکہ اور قریب لانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر رات جب پورا گاؤں سو جاتا تو سلمان اپنی پھٹی چادر اوڑھ کر تنہائی میں بیٹھ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے اور اس کا دل رو کر اللہ سے فریاد کرتا، یا اللہ، میں کمزور نہیں، لیکن میرے بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یا رحمان، تو نے صبر کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے مالک، میری حالت دیکھ، یا اللہ، تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، لیکن میں تجھ سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ اگر تیرا فیصلہ یہی ہے تو مجھے اور زیادہ صبر دے۔ کئی بار وہ آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ کیا میرا صبر قبول ہو گیا ہے؟ کیا اللہ میری آواز سن رہا ہے؟ کب آئے گا وہ دن جب میرے بچے اچھے کپڑے پہن سکیں گے؟ لیکن ہر بار اس کا دل اسے ایک ہی جواب دیتا، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور وہ اپنے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلمان کی تنگ دستی نے اسے کبھی بھی اللہ کی عبادت سے دور نہیں کیا۔ ہر رات جب گھر کے باقی لوگ سوتے تو وہ چپ چاپ وضو کرتا۔ اس کی چھوٹی سی جھونپڑی کے ایک کونے میں ایک پرانی چٹائی تھی، اسی پر کھڑا ہو جاتا، تہجد کی نماز پڑھتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتا۔ یا اللہ، میری مشکلات کو آسان کر دے۔ یا مالک، میرے بچوں کو علم عطا فرما، انہیں نیک بنا۔ یا رحمان، مجھے ایمان کی دولت سے اتنا مالا مال کر دے کہ دنیا کی دولت کی طرف میں کبھی نہ دیکھوں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، لیکن اس کی آواز میں یقین کی طاقت ہوتی۔ سلمان کی غربت نے اسے خود غرض نہیں بنایا، بلکہ اور بھی زیادہ دریا دل بنا دیا تھا۔ اگر اس کے پاس 2 روٹیاں ہوتی تو وہ ایک خود رکھتا اور دوسری کسی بھوکے کو دے دیتا۔ گاؤں میں کئی غریب لوگ تھے جن کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی بیوہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر اتار کر اسے دے دی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ سلمان، تیرے پاس تو خود کچھ نہیں، پھر دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، اگر میرے پاس 2 نہیں تو کیا میں ایک بھی نہ دوں؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر حال میں آزماتا ہے، کبھی غربت سے، کبھی لوگوں کے ظلم سے، کبھی اپنوں کی بے رخی سے۔ سلمان کی آزمائشیں بھی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اب گاؤں کے امیر لوگ اسے اور زیادہ طعنے دینے لگے تھے۔ سلمان، اللہ تجھے امیر کیوں نہیں بنا دیتا؟ اگر اللہ تجھ سے خوش ہوتا تو تجھے ایسے تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ لیکن سلمان ہر طعنہ صبر کے ساتھ سنتا اور کہتا، جو نہیں دیکھ سکتے وہ میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو سب کچھ دیکھتا ہے وہ میرے صبر کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دن اس کا بڑا بیٹا ایوب تیز بخار میں تڑپنے لگا۔ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کہ دوا خرید سکے۔ گاؤں کے کسی بھی امیر نے مدد نہیں کی۔ سلمان رات بھر بیٹے کے لیے پٹی سر پر رکھتا رہا، روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ میرے مالک، میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن بچوں کا درد نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے سلمان کا صبر دیکھا اور اس کے بیٹے کو شفا دے دی۔ گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا جس نے سلمان کی ایمانداری کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے کہا، سلمان، مجھے ایک قابل اعتبار آدمی چاہیے۔ اگر تم میرے لیے کام کرو گے تو میں تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا۔ اب سلمان کو پہلی بار اتنا اچھا کام ملا۔ وہ ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالتیں بہتر ہونے لگیں۔ بچے پھر سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک دن جب وہی گاؤں کے امیر لوگ باتیں بنانے آئے تو سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، اب بھی پوچھو گے کہ میرا اللہ کہاں ہے؟ گاؤں میں ایک نیا تاجر آیا جس کا نام محمد علی تھا۔ وہ دور دراز کے علاقوں سے کاروبار کرتا اور ایماندار لوگوں کو پسند کرتا تھا۔ جب اس نے گاؤں میں سلمان کے بارے میں سنا تو اس نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سلمان کون ہے جس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ امیر لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے بولے کہ ایک غریب چرواہے والا ہے جسے اپنا پیٹ پالنے کی بھی سمجھ نہیں۔ لیکن کچھ نیک لوگ جو سلمان کی ایمانداری کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ایک بھروسے مند آدمی چاہیے تو سلمان سے بہتر کوئی نہیں۔ محمد علی نے سلمان کو بلایا اور کہا، سلمان، مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میری بکریوں کی دیکھ بھال کرے اور ساتھ ہی میرے کاروبار میں میری مدد کرے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ ذمہ داری دے سکتا ہوں۔ سلمان نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، جناب، مجھے صرف ایک روزی کا ذریعہ چاہیے۔ میں محنت کروں گا لیکن بے ایمانی نہیں کروں گا۔ محمد علی مسکرایا اور بولا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا۔ اب سلمان کے پاس ایک بہتر کام تھا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ محمد علی اپنے کاروبار میں پوری ایمانداری دکھاتا تھا۔ گاؤں کے باقی لوگ جو اسے طعنے دیتے تھے حیران تھے کہ اب وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ مہینوں بعد محمد علی نے سلمان کو بلایا اور کہا، سلمان، میں کئی سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں، لیکن میں نے تم جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار کے شریک بنو۔ سلمان چونک گیا، حضور، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ محمد علی ہنسا اور بولا، لیکن تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، ایمانداری اور صبر، یہی اصل نعمت ہے۔ اس طرح سلمان ایک عام بکری چروانے والے سے ایک تاجر بن گیا۔ اب اس کی روزی ستھری ہو گئی، اس کے بچے علم حاصل کرنے لگے، اس کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ایک دن جب سلمان اپنی نئی نئی ذمہ داریوں میں مصروف تھا، گاؤں کے وہی لوگ جو اسے نیچا دکھاتے تھے اب اس کے پاس مدد مانگنے آنے لگے۔ میر ہاشم جو ہمیشہ اسے طعنے دیتا تھا اب خود ایک مشکل میں تھا۔ اس کا کاروبار بند ہو گیا تھا، اس کی زمین گروی رکھی جا چکی تھی اور اب اسے مدد چاہیے تھی۔ وہ سلمان کے پاس آیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا، سلمان، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ نیچا دکھایا، لیکن اب میں مشکل میں ہوں۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ گاؤں والے تو بس دیکھتے رہ گئے، کیا سلمان اسے معاف کرے گا؟ سلمان نے بغیر کسی گھمنڈ کے کہا، میر ہاشم، جب تم نے مجھے طعنے مارے میں نے صبر کیا، اب جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ جاؤ، تمہاری پریشانی ختم ہوگی۔
گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ سلمان کا صبر اور ایمان اسے کتنا اونچا اٹھا چکا ہے۔ اب وہی لوگ جو اسے تانے دیا کرتے تھے اس کی تعریف کرنے لگے۔ اب گاؤں کے غریب لوگ سلمان کو ایک مثال کی طرح دیکھنے لگے۔ لوگ اس کے پاس آ کر اپنے مسئلے بتاتے اور وہ سب کی مدد کرتا۔ اس نے گاؤں میں ایک مدرسہ کھلوایا تاکہ غریب بچوں کو بھی تعلیم ملے۔ اس نے غریبوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرائے بنوائی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ ایک دن جب وہی لوگ جو اسے اللہ کا مذاق اڑاتے تھے کہنے لگے تیرا اللہ کہاں ہے، تو اب سلمان سے پوچھنے لگے سلمان ہمیں بھی بتاؤ کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ سلمان نے ہنس کر کہا بس صبر اور ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ پھر سلمان نے گاؤں کے غریب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا، بھوکا، غریب، بے سہارا، لیکن میں نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا۔ اگر تم بھی صبر کرو گے تو اللہ تمہیں اونچا اٹھائے گا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں ہر ہفتے غریبوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں اللہ کی صبر اور رحمت کے بارے میں بتاتا۔ اس نے گاؤں میں غریب بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنوایا، غریب لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا بازار کھلوایا جہاں وہ بغیر کسی ڈر کے کاروبار کر سکیں۔ اس نے گاؤں والوں کو ایمانداری اور محنت کی اہمیت بتائی۔ آہستہ آہستہ گاؤں بدلنے لگا۔ لوگ اب غریبوں کا مذاق اڑانے کی بجائے ان کی مدد کرنے لگے۔ امیر لوگ اب بے ایمانی چھوڑ کر حلال کاروبار کرنے لگے۔ گاؤں میں اب ایک نئی روشنی آ چکی تھی، صبر، یقین اور ایمانداری کی روشنی۔ سلمان کے بچے جو کبھی تعلیم سے محروم تھے اب مدرسے میں پڑھنے لگے۔ اس کا بڑا بیٹا ایوب ایک عالم بن گیا جو گاؤں کے بچوں کو علم سکھاتا تھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی فاطمہ گاؤں کی عورتوں کو اسلام اور گھر کے معاملات کی تعلیم دیتی تھی۔ اب سلمان کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور چیز میں نہیں ملتی تھی۔ اس نے بچپن میں جو بھوک اور تنگ دلی سہی تھی اب اس کے بچے کو وہ نہیں سہنی پڑی۔ اس کے بچے اب اچھے کپڑے پہنتے، اچھی تعلیم حاصل کرتے اور نیک راستے پر چلتے تھے۔ ایک دن جب اس کے بچوں نے اس سے پوچھا ابا آپ نے یہ سب کیسے کیا، سلمان نے مسکرا کر کہا بس اللہ پر یقین رکھا اور صبر کیا۔ سلمان کی غربت ختم ہو گئی تھی لیکن اس کی سادگی اور ایمانداری ویسی ہی رہی۔ اب وہ عزت دار تھا لیکن پھر بھی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ لوگ اس کے گھر میں محل جیسی شان دیکھنے آتے تھے لیکن انہیں وہاں صرف سادگی اور ایمانداری ملتی تھی۔ وہ امیر ہو گیا تھا لیکن اس کی روح میں اب بھی غریبوں کی ساتھ تھی۔ گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے کو اس کی مثال دی جاتی تھی، اگر اللہ پر یقین اور صبر رکھو گے تو سلمان کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دن جب سلمان بہت بوڑھا ہو گیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا یہ دولت میری محنت سے نہیں آئی بلکہ اللہ کی رحمت سے آئی ہے، اسے صرف اپنے لیے نہ رکھنا بلکہ ضرورت مندوں کو دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی، کلمہ پڑھا اور اس دنیا کو اللہ کے سپرد کر گیا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل ہوا، امیر اور غریب سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے گاؤں کا سب سے نیک اور صبر کرنے والا انسان کھو دیا۔ لیکن سلمان کی کہانی زندہ رہی، اس کے سبق زندہ رہے اور اس کی عزت ہمیشہ کے لیے امر ہوگی۔ دوستو، سلمان کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم صبر اور یقین سے کام لیں تو اللہ ہماری قسمت بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی غریب رہ سکتا ہے لیکن صبر کرنے والا ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے لیکن ایمان اور محنت ہے تو تمہاری قسمت ضرور بدلے گی۔ اللہ کی رحمت کبھی دیر تو کر سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں کرتی۔ جب دنیا تمہیں ہارا ہوا سمجھے تو یاد رکھو اللہ تمہیں آزما رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس سے کوئی اور بھی حوصلہ پا سکتا ہے، کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل دے۔ اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کے راستے کی ہر مشکل کو آسان کرے۔